جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو ملاقات ہوئی اپوزیشن رہنماؤں کی فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، اور اس کے اندر جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ فوج کسی بھی طرح ملک کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، اور خاص طور پر اور یہ سب گلگت بلتستان کے انتظامی امور کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی. نون لیگ کی قیادت نے بھی شکایت لگائی کہ شاید کوئی مینپولیشن ہو رہی ہے، اور کل نواز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا. خاص طور پر یہ جو معاملات رہے ہیں کہ ہمیشہ سے فوج پہ الزام لگتا ہے سیاست میں مداخلت کا سیاستدانوں کی طرف سے، کل وزیر اعظم سابق نے بھی یہی بات کی، تو یہ جو کیا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مسئلے میں اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں تو سوائے کشمیریوں کے انڈیا کا کوئی سیاستدان نہیں کہتا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، خواہ کانگریس ہو، خواہ بی جے پی ہو، خواہ کوئی اور ہو. پاکستان میں کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، سردار عبدالقیوم بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. اس کہتے کہ دیکھو بات اپنی پاکستان کی سیاست یہاں مت لاؤ، یہ گندی لنن یہاں مت، یہ پارٹی نہ بناؤ. ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ شوق تھا اپنی پیپل پارٹی کو آگے بڑھانے کا. انہوں نے پاکستان کے پہلے جو 40 سالوں کے بعد وہاں پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر بنائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا یہ نوجوان بیرسٹر سلطان اس کا صدر بنے، وزیر اعظم بھی بنے بعد. اور بیچارے وہ کہتے ہمیں لڑنے دو، ہم کشمیریوں کا چہرہ ہے دنیا کے سامنے، ہمیں آنے دو. پاکستان کی جو جنگ سب سے پہلے اس پورے خطے میں گلگت بلتستان نے لڑی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے پورا علاقہ جس طرح انہوں نے فتح کیا، ایک فوجی جوان تھا ان کا، ان کے ساتھ فوجی سارے مل گئے اور فوج نے ٹیک اوور کر لیا، اس کے بعد وہ علیحدہ کر لیا. وہ ہمارے ساتھ تھے، مستقل چلے آ رہے تھے، گلگت بلتستان کا حصہ تھا. یہ کوئی ایشو ہے کیا؟ پیپل پارٹی کی کوئی حکومت ہے تو اس میں دھاندلی ہو رہی ہے، تو نون لیگ کی کو تمہارا تعلق کیا ہے جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا؟ صحیح بات. تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ تم ایک، یعنی آپ کو اقتدار اور حوث عزت تک. راجہ فاروق یہی تو چیختے ہیں بیچارے، سارے کشمیری یہی چیختے ہیں، سارے گلگت بلتستان، ہمیں ہماری پارٹیاں رہنے دو، اللہ کا نام ہے. آج انہوں نے پھر ایک ایشو بنا دیا، وہی بات انہوں نے ڈسکس کیا. اللہ کے بندو، اس کو انٹرنیشنلی ایک علاقہ رہنے دو. یہی تو میں آج پڑھ رہا ہوں، یعنی نواز شریف، یہ انڈین ایکسپریس ہے، نواز شریف ایڈریسز پاک اپوزیشن میٹنگ لانچنگ سکیتھنگ کہتے ہیں تکلیف دے، ضرر رساں، لیتھل اٹیک آن آرمی. اب یہ جب اس کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر کے پھر اس کے بعد جب الیکشنز آئیں گے تو ان کے بیانات چلیں گے دنیا کے اندر کہ جناب وہاں تو ہماری وہ لوگ آ رہے تھے جو کہ انڈیا پاکستان کی صلح چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے، اور امن چاہتے تھے، اور سکون چاہتے تھے، اور جناب جان بوجھ کے الیکشن خراب کیے گئے، اور الیکشن کے اندر ایک ایسی پارٹی کو لے کے آیا گیا. انہوں نے بلا کے ان کو کہا ہے اللہ کے بندو خدا کے نام لو یار، کم اپنے سندھ کو متنازع بناؤ، ساری زندگی تم نے متنازع بنائے رکھا ہے. پنجاب کو بناؤ، تم ساری زندگی متنازع بنائے رکھا، بنائے تھے. چلو بلوچستان کو تم لوگوں نے ہمیشہ سے متنازع رکھا. اور میں بلوچ سے ہی کہتے ہوتے تھے، میں جب بلوچ سرداروں سے ملتا تھا تو بڑی کمال تکلیف کرتے، تم عجیب و غریب، پنجابیوں کے اندر ایک عجیب و غریب سی خاصیت ہے کہ تم ہر چیز کو نا اپنے جیسے کہتے ہیں ٹیک اوور کر، ماما بننے کی کوشش کرتے. وہ ہم جی بلوچ سردار جو ہیں انہوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، عوام ان کے ہاتھوں. کہتا ہم نے کبھی کہا کہ تمہارے چودھریوں نے تمہارا جینا دوبر کیا؟ ہم نے کہا تھا ہم تمہیں چودھریوں سے نجات دلاتے ہیں، ہم نے تمہیں کہا تمہارے وڈیروں سے نجات دلاتے ہیں، ہم نے تمہیں کہا ہمارے تمہیں خوانین سے نجات دلاتے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ ہم اپنے وڈیرے کو خود اپنے سردار کو خود ذبح کر لیں گے جب ٹائم آئے گا. ہمارا دوست تھا ہائی بلو. یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا، اپنے مسئلے کے اندر آپ ٹھیک نہیں ہوتے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وہ فتح کرنے چل رہے ہیں اپنے طور پہ، سخت کے طور پہ. ٹوٹل علیحدہ ہونا چاہیے مکمل طور پہ. جس وقت گلگت بلتستان کا ایکٹ بنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری صورتیں، اب وہ بیچارے چاہتے یہ ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے علیحدہ رہیں، ہم انڈیپینڈنس دیں، سب کچھ کریں، چاہتے بھی ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، گلگت بلتستان میں پولیٹیکل اٹانومی کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جس طرح کی سوسائٹی ہے نا، کبھی آپ شگر جا کے دیکھیں یا بلتت میں جا کے دیکھیں، یا تھوڑی بہت وہاں پر شیعہ سنی ڈرفٹ کی وجہ سے گند غلادت تھوڑی سی ہوئی ہے، اس کے بھی اتنی وہ نہیں ہے. ایم کیو ایم نے جا کے وہاں پر
ہاں سیٹیں لی. پتہ ہے کیسے لی تھی؟ ہاں اس لیے کہ وہ بیچارے گلگت کے جو کک ہوتے ہیں وہ یہاں بھی آپ کو لاہور میں ملیں گے, بیچارے غریب مزدور لوگ ہیں, کراچی میں بہت زیادہ ہیں, یہ ان کے گردن پہ رکھتے تھے ہاتھ کہ اپنے چاچے کو بولا میں ووٹ دوں ہمیں, اور نکلو یہاں سے جا کے ووٹ دے کے آؤ ورنہ زندہ نہیں رہنے دیں گے. اس طرح ووٹ لی 2 سیٹیں وہاں, اور دونوں باتیں کرتے تھے ہم کامن مین, دونوں وہ تھے جو کہ نوابوں کے بیٹے تھے وہاں کے, سرداروں کے بیٹے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر ایک تو یہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ بھائی بات سنو, یہ تم, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ صادق سنجرانی, صادق سنجرانی کو دیکھ لو, یہ ہے مسئلہ سارا. یہ عثمان صاحب پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر رفت پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ اس کے اندر رفت اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ بہتر طریقے سے کورس کر کے تباہ کر کے ووٹ حاصل کرتا ہے. چلو نکال لیتے ہیں فوج کو, آئی ایس آئی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, ایم آئی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ جو تعلقات فوج کا پولیس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ جو گاؤں کے اندر چودھری ہے جو نون لیگ میں شامل ہو جاتا ہے, وہ جب بھیڑوں کی طرح آنکھ کے لے کے جاتا ہے, یہ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے, یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے, وہ جو بھیڑوں کی الیکٹیبلز, الیکٹیبل تو اوپر ہوتا ہے, اس کے نیچے جو سیمی الیکٹیبلز, یہ چھٹکوز, آپ کو پتہ ہے جس وقت یہ الیکشن جیت کے آتے تھے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آتے تھے, ان 3 کو ملازم رکھ لیں, یہ میرا انہوں نے الیکشن کے اندر جھنڈا اٹھائے رکھا تھا, یہ تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ جو وہ یہ جو ووٹ وہاں پر جو ووٹوں کو بھیڑوں کی طرح لے کے, آپ کو نہیں پتا مسنگ پرسنز جتنے یہ کرتے ہیں کون کرتا ہے؟ یعنی اگر ایک وڈیرے نے پتا چل گیا کہ فلاں جگہ سے ایک ہاری جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو مسنگ پرسن ہو گیا وہ بندہ, سمجھو پرسنل جیلیں بنا کے بند کر دیتے ہیں. مثالیں موجود ہیں, یہ جو اپنے جان محمد عباسی صاحب, جان محمد, اچھا وہ تو خیر گورنمنٹ کی بات ہے, میں ویسے کہہ رہا وہ تو گورنمنٹ نکل جائے نا. آپ مجھے یہ بتائیں, گورنمنٹ نکل جائے, نواب اکبر بگٹی بمقابلہ کلپر بگٹی الیکشن شروع ہو گیا, کلپر بگٹی کا بیٹا مارا گیا, کیسے مارا گیا؟ وہ جناب اس نے رکھا عورتوں کا پولنگ اسٹیشن, وہ تمبو تھا, اس تمبو کے پیچھے سے خاتون نے فائر کیا, 10 مار دی, اس کے بعد نواب بگٹی کا اپنا بندہ مارا گیا. لاڑکانہ میں آپ چلے جائیں, آپ ان کے مخالف میں کھڑے ہوئے, نادر مکسی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا کسی اور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, آپ اغوا ہو گئے, اغوا ہونے کے بعد آپ کی بیلے میں لاش مل گئی, آپ کے گھر میں چوری کروا دی, اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ گندا کام نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون زیادہ گندی طریقے سے ووٹ حاصل کرتا ہے اور کون زیادہ لوگوں کو ہوسٹیج بناتا ہے اور کون لوگوں کو زیادہ تر تباہ برباد. میں نے 6 الیکشن عثمان صاحب کرائے ہیں, آئی نو. یہ عبدالحمید اچکزئی جو ہے, یہ ابھی جس کے پر کیس چل رہا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ قصت کریں گے. یہ عبدالعزیز اچکزئی مقابلے پہ بہرام خان اچکزئی کا بیٹا کھڑا تھا, اس نے جب اس کو کہا نا عبدالحمید یہ تم گلستان جا کے دکھاؤ پھر مجھے, میری عدالت کے اندر کھڑے کھڑے, تب ٹانگیں کانپ گئی تھی. لیکن یہاں لیڈر ہیں, ہیرو ہیں سارے کے سارے. اصل مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ بہرام خان کتنے ووٹ لے سکتا ہے اور میں کتنے ووٹ لے سکتا ہوں, اب بہرام خان بندوق کیسے لڑا سکتا ہے اور میں کیسے, یہ ووٹ اس نے سارے بڑا اچھا فکرہ بولتا تھا اور آج بھی بولتا ہے, اس کا فکرہ وہ چلاتے ہیں, بہت خوبصورت فکرہ ہے ہمارا دوست. وہ کہتا ہے یہ ووٹ لے کے نہیں آتے, یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں اور چھینتے ہیں. آج گجرات کے اندر, میرا شہر ہے گجرات کے اندر, آپ گجرات شہر سے باہر نکلو, آپ مجھے بتاؤ یہ جو 7 محمدی پور جسے محدودین پورا کہتے ہیں, وہاں لوگ آزادی سے ووٹ دیتے ہیں. نکال دو, باقی نہ میجر بھی جاتا, دوسرے بھی کیسے دیتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ جو ہنڈے پل رہے ہوتے, کون سا ایسا لیڈر ہے بڑا بڑا چند ایک کچھ رفا کو چھوڑ کے کہ جس کے دروازے کے اوپر پاکستان کے مفرور جو ہیں اپنی مفروریاں نہیں کاٹتے؟ جس کی دشمنی ہے, میں آپ اٹھائیں, عمر شیخ کو بولے نا آئیں میں بتاتا ہوں اس کو, یہاں آ کے بیٹھے آئی جی بیٹھے, میں بتاتا ہوں کس کے ڈیرے کے اوپر آپ کا کون سا مفرور ہے جو اس کا گن مین بنا ہوا ہے. اور یہ مفرور کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک کام کرتے ہیں کہ ووٹ کے وقت آتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ نہ آئے. اگر اس فکرے میں نے سنے ہیں, اگر اس علاقے سے صندوقچی میں ووٹ کم ہوئے تو پھر دیکھ لینا تم لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے.
اور وہی حشر ہوتا ہے. تو سر یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پبلک ول ہے؟ خود نواز شریف صاحب کی ساری مسلم لیگ کے انالیسس کر کے بیٹھ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ان کو بتاؤں گا کس جگہ کس انسان کو تباہ کر کے. تو بہانہ نہ کریں. بہانہ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک کام جو ان کو برا لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں، مطلب میں اور آپ دونوں الیکشن لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان صاحب اس دفعہ تم نہیں لوگوں کو ڈراؤ گے، اوریا ڈرائے گا. اتنا فرق ہے. مجھے کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ گھر میں، یا آپ کو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ گھر کے، آپ اوریا ڈرائے گا یہ پھر جیت جائے گا. ان کو ڈرانے سے وہ روکتا ہے، ان کو خوف دلانے سے کوئی روکتا ہے، وہ سب کچھ ہو جائے. اور ایک اور تاثر ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک ہوا چلائی جاتی ہے کہ اس نے تو جیت جانا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم ووٹ کو دے اس کو. یعنی پاکستان کے اندر جو پوری کے پورا سسٹم ہے، یہی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان اپنی لڑائی اپنے پاس رکھو. عثمان صاحب جس دن پاکستان کی سیاست میچور ہوگی نا، اور مجھے نہیں لگتا ہوگی، اس لیے کہ میں نے جو سیاست دیکھی ہے نا، میں نے نواب نصر اللہ کو دیکھا ہے، میں نے شیخ مجیب الرحمان کو دیکھا، برا تھا، کچھ تھا، باتیں بڑی کمال کی کرتا تھا. ہم صرف ایک دفعہ اس کو ملے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھ، کمال کے لوگ، فاطمہ جناح کے جلسے ہم نے سنے ہوئے. آپ ذرا لوگ تو دیکھیں، سردار عبدالنشر سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ چورش کشمیر جیسی تقریریں سننے والے، ایون حرار کے لوگ مخالفت کرنے کے جب آئے تھے، جب پاکستان بنا تو کیا انہوں نے ساتھ دیا. مولانا مودودی جیسا بندہ اس وقت موجود تھا، ان کے والد مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، کیا لوگ تھے، کیا پرنسپل لوگ تھے. اب آپ دیکھ لیں کیا صورتحال. تو ہم تو ڈکے کے اندر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی بھی ہو سکتا تھا کہ 1974 کی الیکشن 3 کی اسمبلی ہو اور اس کے اندر بھٹو جو ہے وہ اپنی 37 میں سے ایک آدمی کو بھی کانسٹیٹیوشن کے لیے اپنے لیے توڑ لے، جماعت اسلامی کے 4 بندوں کو توڑ لے، نیب کے 7 بندوں کو توڑ لے، جمعیت علماء اسلام کے 6 بندوں کو توڑ لے، مفتی محمود کے بندوں کو توڑ لے. ایک بندہ توڑ سکا تھا وہ نظریاتی اور پکے ایماندار. حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ بھٹو کے ساتھ تھی. بھٹو کی انگلی پکڑ کے چلتی تھی پہلے 3 سال اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ قیادی لے کے آیا تھا ان کے. بس جب آپ سچے ہوں، کھرے ہوں، تو پھر آپ کو کون توڑ سکتا ہے. اسی نوٹ پہ ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اہم شخصیت طلحہ ہارون کو امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا. دیکھتے ہیں اس کا کیا اثرات ہوں گے بریک کے بعد.